اسلامی تاریخ کا سنہرا عرصہ، دا گولڈن ایج آف اسلام۔ ایسے خلیفہ کا دور جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی طاقت کو ابھارا، علم، تہذیب اور ایسی سکسیس سے جس کو ایکسیپٹ کرنا آج کے بہت سے ڈیولپمنٹ ممالک کے لیے مشکل ہوگا۔ دا خلیفہ آف دا گولڈن ایج آف اسلام، ہارون الرشید۔ اسلامک ہسٹری کی وہ سکسیس جن کو آج ہم بھول بیٹھے ہیں، the success that helped the world in development۔ ابو جعفر ہارون ابن محمد المہدی، famously known as ہارون الرشید، جو عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ تھے۔ عباسی خلافت 750 عیسوی میں بنو امیہ کی خلافت ختم ہونے کے بعد آئی، جس کا آغاز ابو العباس عبداللہ ابن محمد فیمسلی ناؤن ایز الصفا نے کیا۔ حضرت صفا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن مطلب کی نسل سے تھے، اور انہی کے نام پر عباسی خلافت قائم ہوئی۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے ہارون الرشید کی۔ حضرت ہارون کے دادا المنصور نے ہی بغداد کی بنیاد رکھی، جو آج عراق کا کیپٹل سٹی ہے۔ یہ دجلہ ندی کے کنارے واقع تھا، جسے آج انگلش میں ٹائگرس ریور کہتے ہیں۔ حضرت منصور کے بعد حضرت ہارون کے والد المہدی کا دور شروع ہوا۔ ان کا دور امن اور خوشحالی کا تھا، لیکن ان کے بیچ ان کے خلاف کچھ سازش لوگ بھی تھے۔ پھر 763 عیسوی میں حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی۔ نہ صرف ان کے والد المہدی ایک امن پسند خلیفہ تھے، بلکہ ان کی والدہ الخیزران بھی ایک بہت ہی ذہین اور سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھیں، جو ایک باندی سے خلافت کی سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک بنی۔ اور پھر اسی علم، سیاسی اور محسن ماحول میں نہ صرف حضرت ہارون کو دینی علم سکھایا گیا، بلکہ جنگ اور سیاست کا ہنر بھی سکھایا گیا۔ حضرت ہارون بچپن سے ہی ذہین اور ایک بہادر سپاہی کی حیثیت رکھتے تھے، اور بہت کم عمر میں ہی انہوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کیں۔ حضرت ہارون نے صرف 17 سال کی عمر میں اپنے والد کی طرف سے الرشید یعنی صحیح رستے پر چلنے والے کا خطاب حاصل کیا، روم کے خلاف اپنے والد کی خلافت کے دوران ایک بڑی فوج کی قیادت کر کے، جس سے رومی علاقوں میں ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک جا پہنچے۔ اور اسی کامیابی پر حضرت ہارون کو الرشید کے نام سے بھی جاننے لگے۔ حضرت ہارون کے والد کے بعد اب خلافت کا اگلا خلیفہ چننے کی باری تھی، لیکن یہ راستہ حضرت ہارون کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ خلیفہ المہدی کے بعد حضرت ہارون کے بڑے بھائی موسیٰ المہدی خلیفہ بنے، لیکن صرف 1 سال بعد ہی خلیفہ الہادی کا انتقال ہو گیا، سن 785 سے لے کر سن 786 تک، جس کی ایگزیکٹ وجہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ کچھ کا کہنا ہے کہ بیماری کے باعث اور کچھ کا کہنا یہ کہ یہ کوئی سازش تھی، پر اس کی صحیح وجہ کبھی سامنے نہیں آئی۔ اور پھر اس کے بعد 23 سال کی عمر میں ہارون الرشید کی خلافت کا دور شروع ہوا۔ خلیفہ بننے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد کو بہت فائدہ پہنچایا، اور بغداد کو اتنا کامیاب کیا کہ بغداد اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا اور امیر شہر بن گیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ آبادی تھی اس شہر کی۔ اس دور کو گولڈن ایرا آف اسلام ایسے ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس زمانے میں بغداد میں وہ علم، سکسیس اور فیسیلیٹیز تھیں جن کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ بغداد میں محلوں کے علاوہ ہاسپٹلز بھی تھے، جہاں لوگوں کا مفت علاج ہوتا تھا، پیپرز بنانے کی فیکٹریز تھیں، اور اس کے علاوہ اس شہر کا آرکیٹیکچر، پانی اور ندیوں کا نظام اور روڈز اور برج کا انفراسٹرکچر اس قدر اعلیٰ تھا کہ اس زمانے میں اس ترقی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔
بغداد کی اصل پہچان تو بیت الحکمہ دا ہاؤس آف وزڈم تھی۔ علم سے بھری اس لائبریری کو حضرت ہارون کے والد حضرت مہدی نے شروع کروایا تھا، جس کا کام ان کی وفات کے بعد خلیفہ ہارون نے جاری رکھا اور اس لائبریری کو دنیا بھر کے علم سے بھر دیا۔ ہارون الرشید نے دنیا بھر سے اسکالرز، سائنٹسٹ اور فلاسفرز کو بغداد میں جمع کیا اور بہت محنت اور دولت لگا کر انہوں نے گریس، روم، ایران اور ہندوستان سے ایجوکیشنل پیپرز، بکس وغیرہ منگوائیں۔ اس لائبریری میں گریک فلاسفر اور پولیمیتھ ارسطوٹل اور افلاطون پلیٹو کے کام کا عربی میں ٹرانسلیشن اور ہندوستان سے زیرو اور ڈیسیمل کا علم موجود ہے، اور محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جنہیں آج فادر آف الجبرا کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اسی بیت الحکمہ میں میتھمیٹکس کی ایک نئی بنیاد رکھی جسے آج آپ سب الجبرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس بیت الحکمہ میں اسٹرانومی سے لے کر فلسفی اور میڈیسن سے لے کر انجینئرنگ تک ہر فیلڈ پر ریسرچ ہو رہی تھی۔ بیت الحکمہ علم کے خزانوں سے بھرا تھا۔ اسی سنہرے دور نے یورپ میں سائنس کی ترقی میں مدد کی۔ بغداد میں وہ ڈیولپمنٹ اور سویلائزیشن تھی جس نے بعد میں بہت سے ملکوں کو انفلوئنس کیا، وہ ترقی جس کے قریب یورپ بالکل بھی نہیں تھا۔ ایجوکیشنل سسٹم کے علاوہ خلیفہ ہارون نے عباسی خلافت کو بھی دنیا کی ایک طاقتور خلافت بنایا۔ مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اور سینٹرل ایشیا کے کچھ حصے تک اس کی طاقت اور پہچان کو قائم کیا۔ عباسی خلافت دنیا میں ایک بہت بڑی خلافت بن چکی تھی۔ یہ امپائر اسپین سے لے کر انڈیا کے بارڈر تک پہنچ چکا تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کو چلانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اپنی ذہانت اور وفادار وزیر اور سب سے اہم برمکی خاندان کے ساتھ مل کر یہ سلطنت بہت اچھے سے چلائی۔ برمکی خاندان دراصل بلخ، جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے، وہاں کا ایک اعلیٰ طبقہ تھا۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور بدھسٹ ریلیجن سے بلانگ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یحییٰ البرمکی جو ہارون الرشید کے استاد بھی تھے، اور ان کے دو بیٹے الفضل اور الجعفر ہارون الرشید کی سلطنت کے پلرز بن چکے تھے۔ خاص کر جعفر البرمکی، وہ حضرت ہارون کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور ایڈوائزر بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اتنی اتھارٹی آ گئی تھی کہ خلیفہ کے بعد وہ ریاست کے سب سے طاقتور شخص بن گئے تھے۔ برمکی خاندان نے سلطنت کو بہت فائدہ پہنچایا اور سلطنت کو کامیاب کرنے میں کافی مدد کی، لیکن 17 سال کی بے مثال خدمت کے بعد سن 803 میں ہارون الرشید نے جعفر کو قتل کروا دیا اور برمکی خاندان کو قید کروا دیا۔ اس کی کوئی صحیح وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ برمکی خاندان کا اختیار خلیفہ کے اختیار سے زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ دوستی اور مضبوط تعلق کا ٹوٹنا بنا۔ ہارون الرشید صرف دنیا دار نہیں بلکہ وہ اپنے دین کے بھی بہت قریب تھے، اور ان کے بہت سے کاموں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کو اسلامی شرعیہ کے مطابق چلانا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں قانون اور انصاف پر بہت زور دیا۔ ان کے مشہور قاضی ابو یوسف جو سفیان ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ان کے لیے کتاب الخراج لکھی گئی جو اسلامی ٹیکس کا مینول ہوا کرتا تھا۔ خلیفہ ہارون ہر جمعے کو ایک محفل رکھتے تھے جس میں وہ عوام کے مسائل سنتے اور ان کو حل کرتے تھے۔ وہ اپنی سلطنت کا بہت خیال رکھتے اور اسے اسلامی شرعیہ کے مطابق چلاتے تھے، اور یہی وجہ بنی ان کی سلطنت کی کامیابی کی۔ ان کی بہادری کی ایک مثال ہم رومن امپائر سے ان کی ایک لڑائی کی لے سکتے ہیں۔ جنرل نکیفورس کے آنے سے پہلے کوئین آئرین جزیہ دے رہی تھی، لیکن جنرل نکیفورس کے قبضہ کرنے کے بعد اس نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے خط بھی بھیجا جس میں اس نے کافی غلط باتیں کہیں، جس پر ہارون الرشید کو غصہ آ گیا، اور پھر انہوں نے بھی جواباً ایک خط لکھا اور 1,35,000 کے لشکر کے ساتھ روم پر حملہ کر دیا، جس کے بعد نکیفورس کو معافی مانگنی پڑی اور ڈبل جزیہ دینا پڑ گیا۔ لیکن نکیفورس نے دوبارہ یہی حرکت کی، لیکن پھر بھی ہارون الرشید سے اسے شکست ہی ملی۔ 3 مرتبہ نکیفورس نے ایسا کیا، لیکن تینوں مرتبہ ہارون الرشید سے ہارتا گیا، اور ہارون الرشید نے اسے تینوں مرتبہ معاف کر دیا۔ اور ایسی ہی بہت سی اور مثالیں ہیں ہارون الرشید کی بہادری کی۔ ان سب کے علاوہ ہارون الرشید کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے جس کے بارے میں آپ نے بچپن میں ضرور سنا ہوگا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہارون الرشید سے ریلیٹڈ ہے۔ میں بات کر رہی ہوں الف لیلا کی کہانیوں کے بارے میں، جنہیں آپ عربین نائٹس کے نام سے بھی جانتے ہوں گے۔ بچپن میں آپ نے الف لیلا کی بہت کہانیاں اور کارٹونز دیکھے ہوں گے۔ بہت سی یہ کہانیاں اصل میں ہارون الرشید سے ریلیٹڈ تھیں۔ خلیفہ ہارون کی خلافت ایسے ہی کامیاب نہیں تھی، بلکہ ریاست کی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عوام کا بھی خیال رکھنا جانتے تھے۔ یہ بات بغداد کے لوگوں میں بہت فیمس تھی،
کہ رات کے وقت خلیفہ ہارون اور ان کے دوست رات کو چھپ کر یعنی اپنی پہچان لوگوں سے چھپا کر بغداد کی گلیوں میں نکلتے تھے تاکہ وہ اپنی عوام کا حال خود دیکھ سکیں اور ان کی مدد کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ میری سلطنت میرے بارے میں کیا سوچتی ہے اور سلطنت کا نظام اچھا چل رہا ہے یا نہیں، اور پھر یہی آگے چل کر الف لیلا کی کہانیاں بنی۔ الامین اور المعون ہارون الرشید کے بیٹے تھے جن کے درمیان خلیفہ ہارون نے اپنی پاور کو ڈیوائیڈ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے دونوں بیٹے میری خلافت کو مل کر سنبھالیں گے، لیکن یہ فیصلہ ہارون الرشید کی وفات کے بعد ایک سول وار کی وجہ بنا، اور پھر آخر 24 مارچ 809 عیسوی میں 43 سال کی عمر میں خلیفہ ہارون الرشید نے طوس میں وفات پائی۔ ہارون الرشید کی سلطنت سے مثال پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، حق اور انصاف کے ساتھ چل کے، علم اور تہذیب کو ساتھ لے کر اور اپنی عوام کا خیال رکھنے سے کیسے ایک سلطنت، ایک حکومت کامیاب ہوتی ہے اور ایک گولڈن ایج آف اسلام کہلاتی ہے۔ علم اور ڈیولپمنٹ کی ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو اسلام نے قائم کی۔ وہ نالج جس کے بارے میں سوچنا بھی مشکل تھا، پر اسے اسلام نے انٹروڈیوس کروایا۔ اسلام کے پاس وقت سے بہت پہلے ہی ایک فیوچرسٹک ویژن تھا، بس نقصان یہ ہوا کہ پہلے اسلام پر مسلمان عمل کر کے کامیاب ہوتے تھے اور آج وہی مسلمان سب بھول چکے ہیں اور اسلامک رولز کو فورن کنٹریز اپلائی کر کے اس سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ پر اس بات سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ اچھی سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے زکوٰۃ، جسٹس، پروہیبٹنگ تھیفٹ، انشورنگ ویلفیئر، پروموٹنگ سوشل اسٹیبلٹی، ویلتھ ڈسٹریبیوشن اور بھی بہت کچھ اسلام نے ہی انٹروڈیوس کروایا ہے۔ آج کے دور میں جہاں کچھ ان ایجوکیٹڈ لوگ صرف کلچر کو دیکھ کر اسلام کو ایک بیکورڈ ریلیجن کا نام دے دیتے ہیں، اس اسلامک ریلیجن کو جو اس وقت سویلائزڈ اور ایڈوانس تھا جب نان اسلامک حکومتوں میں غریب، یتیم اور عورتوں کے حقوق چھینے جاتے تھے۔